صفائی نفس ایمان ہے، نکالوں سے ہوشیار، خیبر سے لے کے کراچی تک ایک ہی نام، شرافت علی گوگا نقیبیہ مرغ چنے والے، اے بلاک اسٹور مارکیٹ ماڈل ٹاؤن لاہور والا۔ Delma Drinking Water, now delivering in your town. Call 0304 3777737 1C Block A Main Boulevard BOR Society Johor Town Lahore. ہر گھوٹ میں ہے احساس ڈلما ڈرنکنگ واٹر۔ رائڈ میں ایک شاندار اضافہ، آرام دہ اور محفوظ سفر کی ضمانت کے ساتھ انتہائی مناسب ریٹ میں ابھی اپنی رائڈ بک کیجیے اور لطف اٹھائیں اپنائیت کا۔ وہ کہتے ہیں وزیر اعظم آئے گا تو ہم بات کریں گے، ہمارے مسائل، ہماری جو عدم سے غارت ہو رہا ہے یہاں، اس کو روکنے کے لیے ہم وزیر اعظم سے بات کریں گے۔ اور اس کا کہنا یہ ہے کہ پورے پاکستان میں تو پورے پاکستان میں دھرنا گے۔ آئیے عوام کی رائے لیتے ہیں، چل کے لاہور گورنر اور جو بیٹھے ہوئے دھرنا دے کے ان سے بات کرتے ہیں کہ اس کے مسائل کیسے یہ ختم ہوگی، دہشت گردی کیسے ہوگا۔ آئیے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم واجد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا یہ بتائیں جی، آج پانچواں جو روز ہے وہ پاکستانی ہیں، وہاں کے شہید بچے، وہ مسلمان ہیں، وہ شہید بچے، ان کی مائیں، چھوٹی بہنیں، بچی ہیں، وہ سردی میں ٹھٹر رہے ہیں اور وزیر اعظم صاحب مزے لے رہے ہیں بنی نالہ میں، اور وہ جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، جبکہ جانا چاہیے، ان کا حق ہے، ان لوگوں کی آواز ہے، ان کو بلا رہے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں سر؟ میں صرف اتنا ہی گزارش کروں گا کہ یہی فرق ہوتا ہے ایک الیکٹڈ اور سلیکٹڈ سیاستدان میں۔ جی تو پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ چونکہ بنیادی طور پر سیاستدان نہیں ہے، اور سیاست کا مطلب ہی عوام کی خدمت کرنا ہے، جی اس کے باوجود چونکہ اس وقت وہ ملک کے سربراہ ہیں تو ان سے بار بار گزارش کی جا رہی ہے کہ وہ وہاں پر جائیں، ان لواحقین کی دلجوئی کریں اور اس معاملے کو کنٹرول کریں۔ شکریہ۔ اچھا لوگ کہتے ہیں کہ جناب سر کہ وہ کوئی داعش کی دھمکی ہے یا کیا ہے، اس کی وجہ سے وہ گھر سے نہیں نکل رہے۔ دیکھیں یہ ساری گیدڑ بھکیاں ہیں، یہ ہماری ایجنسیاں اور دیگر افراد سب جانتے ہیں یہ کس نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے، اور میں گزارش کروں گا کہ اگر یہ ایجنسیاں ان کو کنٹرول نہیں کر سکتی تو پھر ہمیں اجازت دے دیں، ہم کنٹرول کر لیں گے۔ 5 دن سے وہ بچے، وہ مائیں، وہ ہماری بہنیں، بیٹی ہیں، وہاں پہ سردی کے اس عالم میں بیٹھی ہیں جہاں بڑے بڑے نہیں، اور جو اس ملک کا سربراہ ہے وہ بنی لالہ میں بیٹھ کے ڈرائی فروٹ اور اپنے کتوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ کیا یہ مسلمان نہیں، اس قوم کے بیٹے نہیں ہیں، اس دھرتی کے بیٹے نہیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آپ نے کہا بالکل سچ ہے، یہ قربانیاں اور یہ جو بے دریغ دیتے چلے آ رہے ہیں ضلع ہزارہ کے ہمارے یہ شیعہ کمیونٹی، یہ آج سے نہیں، یہ ازل سے ہی دیتی آ رہی ہے، لیکن کچھ مرہم رکھنے کے لیے کیا ہوتا تھا، مشرف کے دور میں مشرف چلا گیا، نواز شریف کے دور میں نواز شریف چلا گیا، لیکن اس وزیر اعظم کا آپ نے خود کل ٹی وی میں، پرسوں ٹی وی میں بیان چلتا رہا ہے کہ یہ کیوں نہیں وزیر اعظم جاتے، یہ ان کی ڈیوٹی ہے، لیکن جب اپنے پر پڑتی ہے تو ان کو اپنی چیزیں یاد آ جاتی ہیں کہ کیسے کیا کرنا ہے، یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کس نے ووٹ دیا تھا، یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے جو ایک شیعہ کمیونٹی جو ایک بہت بڑی جماعت ہے، کیا اس کے کوئی رائٹس نہیں ہیں؟ کیا جو اس دنیا میں قربانی کے لیے آئے اور قربانی دیتے ہی چلے گئے، کیا انہی کا کام قربانی دینا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم کیونکہ ایک زندہ قوم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ محبت، پیار اور حسن سلوک سے جو ہے ہم اس دنیا کو، دلوں کو فتح کریں۔ اسی لیے شیعہ نے کبھی آج تک کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، خود قربانیاں دیتے آئے ہیں، تو انشاءاللہ آئندہ بھی یہی سوچ کے، لیکن کوئی دعویٰ تو ہو ان زخموں پہ کوئی رکھنے والا۔ اگر اس قوم کا، اس ملک کا سربراہ ہی خاموشی اختیار کرے گا تو یہ قوم کہاں کھڑی ہوگی؟ بس انشاءاللہ ہمارا کیونکہ موٹیو، ہمارا کیونکہ مقصد ایسا ہے کہ اس کو آنا پڑے گا، اور وہ آئیں گے، ابھی نہیں، آج نہیں، کل وہ ضرور آئیں گے، کیونکہ یہ قوم ابھی کھڑی نہیں ہوئی، ابھی تو یہ صبر اور سکون سے ہے، لیکن جب یہ بازاروں میں آ گئی تو اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ
ہمارے جو شہید ہوئے ہیں ان کا کچھ نہ کچھ مداوع ضرور ہو۔ السلام علیکم سر۔ اچھا سر، یہ جو دعوے کرتے تھے تبدیلی کے، وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں بلوچستان میں ہزارہ برادری، وہ ہمارے بچے ہیں، مائیں بہنیں بیٹے ہیں بیٹی ہیں، کیا ان کا پاکستانی نہیں ہے؟ وہ کیا ان کا حق نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ظلم بار بار ہوتا ہے اور اس کو صرف لالی پاپ دیا جاتا ہے؟ آج یہ اندر بیٹھے ہوئے بنی لالا میں، کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس پہ بات کریں گے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ جو لوگ حکومتیں بناتے ہیں نا، جو لوگ اور توڑتے ہیں حکومتوں کو، وہی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کو روکا ہوا ہے، وہاں جانے سے روکا ہوا ہے۔ دراصل کہ کوئٹہ کو بچانا، بلوچستان کو بچانا، پاکستان کو بچانا ہے۔ پاکستان بچانے کے لیے جائیں، ہم نہیں کہتے شیعہ ہزارہ کو بچائیں، وہ شہادت ہے، مسئلہ نہیں۔ لیکن یہ آج کا مسئلہ ہوتا تو ہم مطالبہ نہ کرتے، یہ روز کا مسئلہ ہے۔ 34 سال پہلے بھی یہی ہوا تھا، سر تن سے جدا کر کے دیواروں پہ رکھے تھے گورنر موسیٰ کے دور میں ساجد نقوی صاحب کے ساتھ 14 رکنی وفد لے کر وہاں گیا تھا، آج سے 34 سال پہلے۔ تو یہ پرانی روایت چلی آ رہی ہے۔ یہ حکمران اپنے آپ کو ریاست مدینہ کے دعوے دار کہتے ہیں، ان کے لیے تو اور زیادہ واجب ہو گیا ہے کہ فوراً جا کر کم از کم ان کے جانے سے اگر مسئلہ حل ہوتا ہے تو یہ کوئی بڑی قیمت نہیں ہے پاکستان بچانے کی۔ پاکستان بچانے کے لیے انہیں جانا چاہیے، ہم انہیں سلام پیش کریں گے۔ وہ جو سردی میں ٹھٹر رہے ہیں، معصوم بچے بیٹی ہیں، مائیں بزرگ ہمارے ہزارہ، وہ ہمارے بھائی ہیں، پاکستانی ہیں، کیا ان کے لیے ہمارے دل میں آج کچھ درد نہیں اٹھ رہا کہ 5واں دن ہو گیا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں سر؟ ہم بے حس قوم ہیں اور ہمیں بے حس کر دیا گیا ہے۔ 1990 میں کسی شہر میں جہاں آپ مجھ سے انٹرویو کر رہے ہیں، لاہور میں ایک جگہ اسلام پورہ، وہاں 13 بندے ذبح کر دیے گئے۔ مجھے یاد ہے لاہور ایک مہینے تک دن کے 5 بجے ساری دکانیں بند ہو جاتی۔ خوف و ہراس سمجھیں یا دکھ درد میں شریک سمجھیں، قوم کا ضمیر اس وقت بیدار تھا۔ پھر میں نے یہ دیکھا کہ داتا دربار میں دھماکہ ہو جاتا ہے اور اردو بازار کھلا ہے۔ پھر میں نے یہ دیکھا موچی دروازہ کی مسجد میں دھماکہ ہو جاتا ہے اور ساتھ والی مارکیٹیں سب کھلی تھی۔ جی بالکل۔ پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ 15 پہ دھماکہ ہو جاتا ہے، FIA کی بلڈنگ پہ دھماکہ ہو جاتا ہے اور ساتھ والے بازار کھلے ہوئے تھے اور لوگوں کو کوئی حس نہیں تھا۔ ہمارے حس کو مار دیا گیا ہے، ہم بے حس ہو چکے ہیں۔ اب نیوزی لینڈ میں دیکھیں، ایک مسجد پہ حملہ ہوتا ہے تو وہاں کا وزیر اعظم ہر مسلمان کے گھر جا کر ان کو سینے سے لگا کے ان کو تسلی تشفی دیتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں بھی ایک وزیر اعظم ہے جو حکومت میں آنے سے پہلے تو بہت ہی ایکٹیو تھا، ہر مسئلے پہ کوئٹہ کے ہوں یا کہیں پہ بھی دہشت گردی ہو تو اس پہ بیان دیتے تھے۔ آج جب اس کی باری آئی ہے تو بنی گالا سے باہر نہیں نکلتا، اسے اپنے کتوں سے فرصت نہیں ہے۔ یہ کیسی حکومت ہے؟ حال ہی میں ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا، اینکر صاحبان نے پوچھا کہ جناب انسانی جانیں ختم ہو رہی ہیں، تو اس نے کہا میں کیا کروں؟ کیا یہ وہ تبدیلی ہے کہ جس کو احساس نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے بیٹے اور مائیں بہنیں نہیں ہیں، بچیاں نہیں ہیں کہ جن کا ہمیں احساس ہو؟ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ اس وقت کوئٹہ کے اگر شہداء کے ورثاء ان کو بلا رہے ہیں تو اس کو کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے، صرف اس لیے بلا رہے ہیں۔ یہ داعش نے پہلی انٹری ڈالی ہے، لوگوں کو گولیوں سے نہیں مارا، دھماکہ نہیں ہوا، چھری سے سب کے گردن کاٹے گئے ہیں۔ یہ داعش کی پہلی انٹری ہے۔ اس وقت وزیر اعظم کو ان کے ورثاء کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، قومی یکجہتی، ملی یکجہتی اور ایک یونٹی کا پیغام جانا چاہیے تھا۔ نہ جانے وزیر اعظم کہاں ہے۔ سر اپنا یہ بتائیں کہ جناب وہ آج 5واں دن ہے، دھوپ میں اور سردی میں گرمی میں جو حال ادھر ہوا ہے، نہ گورنمنٹ کو احساس ہے۔ سردی کا وہ دور ہے کہ اس میں سردی میں لوگ باہر تو کیا اندر نہیں سو سکتے،
जो वो बैठे हुए अपना हक लेने के, अपना एहतजाज, वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे उधर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इमरान खान साहब को जाना चाहिए था, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हैसियत से उसको जाना चाहिए था। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अथॉरिटी है, जमहूरी तरीके से आया है, अवाम ने वोट दिया है, अवाम की डिमांड है, मुतालबा है, इसको जाना चाहिए। ये गलती कर रहे हैं, ये अपने गोल ज़ाया कर रहे हैं, ये अपना नुकसान कर रहे हैं। इमरान खान का नुकसान हो रहा है, शुहदा के ख़ानदानों का नुकसान नहीं हो रहा, हज़ारा कबीले का नुकसान नहीं हो रहा, वहाँ के अवाम का नुकसान नहीं, नुकसान इसका है, नुकसान पाकिस्तान का कर रहे हैं। लिहाजा जो उनका मुतालबा है कि ऑपरेशन किया जाए और ये दहशतगर्दी के मराकज़ ख़त्म किए जाए और ये सारे जो हिंदुस्तान के साथ राबते में रहने वाले मराकज़ हैं सारे के सारे ख़त्म किए जाएँ, इसका फ़ायदा पाकिस्तान को है। लिहाजा उनका ये मुतालबा है। अच्छा, कुछ कुव्वतें उधर अल्लामा साहब ऐसी भी बैठी हैं कि जो सेनेट के इजलास में उनका साथ देने वाली, शायद इस वजह से तो नहीं जा रहे कि मैं जाऊं तो वो लोग नाराज़ ना हो जाए। सियासी तौर पर नहीं है, मैं समझता हूँ कि जनरल ज़िया के ज़माने से जो इस्टेब्लिशमेंट तैयार की गई है, ख़ास माइंड सेट की, वो उसको खौफज़दा करते हैं कि अगर ये होगा तो वो हो जाएगा, अगर आप ऐसे करेंगे तो वैसे करेंगे। उसकी तरह मेरा नहीं ख्याल कि वो सियासी, वो भी हमारी कौम के बेटे हैं, बच्चे हैं जो शहीद हुए हैं, वो हमारी बेटियाँ बैठी हैं, माएँ बैठी हैं। कोई कलमा वो हो, कोई किसी और मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, कोई भी हो, मैंने ऐसा पाकिस्तान के सरबराह को उसके पास जाना चाहिए, उनके पास, और उनकी दोई करनी चाहिए। सर अल्लामा साहब सॉरी, पूरा नाम ज़रा? अब्दुल खालिक असदी, मजलिस वहदत मुस्लिमीन, सेंट्रल पंजाब। देखा कि जो हज़ारा उमंडी वहाँ बैठी है, सर्दी में ठिठर रहे हैं, मासूम बच्चे, माएँ, बेटियाँ, बहनें, वो भी हमारी पाकिस्तानी हैं, मुसलमान भाई हैं, हमारा हक है। वज़ीर आज़म ना जाने कौन सी बात पे अड़े में नहीं जा रहे, जाना चाहिए था, पहले दिन ही जाना चाहिए था। ये आपने सुनी आवाम की राय, इन लोगों की राय, जो जिनके दिल में दर्द है, जो समझते हैं कि वो हमारे बेटे भाई हैं। कैमरामैन अमजद के साथ अशरफ खान को गवर्नर और लाहौर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। लाहौर के इलाका टाउनशिप की सबसे कदीमी दुकान एडी शेख ड्राई फ्रूट एंड पंसार स्टोर। हमारे यहाँ हर किस्म के रोगनियात, मुरब्बाजात, अर्कियात, मशरूबात, खालिस शहद दस्तयाब है। हमारे यहाँ मिक्स ड्राई फ्रूट, आला और मियारी रोगनियात का मरकज, मगज़ अखरोट, चलगोज़ा अवल क्वालिटी बन्नू, ईरानी खुश्क अंजीर, पंजीरी का सामान भी दस्तयाब है। मुरब्बाजात, रोगन नारियल, रोगन बादाम और कलवंजी, हमदर्द करची, मरहबा आफ्ताब करची की तमाम सरबंद अद्वियात दस्तयाब हैं। शादी ब्याह के लिए खुले और खूबसूरत पैकेटों में बंद और तैयार की जाती हैं। ड्राई फ्रूट की तमाम इकसाम की वैरायटी बारहमाह दस्तयाब है। पूरे पाकिस्तान में होम डिलीवरी की सहूलत भी मौजूद है। लाहौर के इलाका टाउनशिप की सबसे कदीमी दुकान एडी शेख ड्राई फ्रूट एंड पंसार स्टोर, अलमदीना रोड, टाउनशिप, लाहौर।